جب سنا کہ حور کو مامو جان کے گھر ملازمہ رکھ لیا گیا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ جانتی تھی کہ مامانی بدصورت چیزوں کو برداشت نہیں کرتی، لیکن مامو وہ تو انتہا درجے کے حسن پرست تھے۔ اگر کسی ایسی شے پر نظر پڑ جاتی جو ان کے ذوق کے مطابق نہ ہوتی تو ان کی طبیعت متلانے لگتی تھی۔ حور پہلے ہمارے ملازم کی بیٹی تھی۔ جب ہوش سنبھالا تو اماں ایک بار اسے اپنے ساتھ بڑے بھائی کے گھر لے گئی جو ڈپٹی صاحب تھے۔ یہ پہلی بار وہ ڈپٹی کمشن کے گھر پہنچی۔ ممانی کو بخار تھا، وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اماں نے کہا بھابھی جان کا سر باندھ دو۔ حور میں بھائی جان کو سلام کر کے ابھی آتی ہوں۔ حور اس وقت 7 برس کی تھی۔ وہ ممانی کی پائنی بیٹھ کر پوری لگن سے ان کی ٹانگیں دبانے لگی جن میں وہ اکثر درد کی شکایت کرتی تھی، اور آج تو بخار کے باعث مزید نڈالتی۔ خدا جانے حور کے ہاتھوں میں کیا جادو تھا کہ اس نے تھوڑی ہی دیر میں ممانی کی ٹانگوں کا نہیں، سارے بدن کا درد دور کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی، آنکھیں کھولی بغیر بولے بچی آج آپا جی کے ساتھ ان کے گھر واپس مت جانا، جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتی تم یہی رہو، تمہارے ہاتھ میں تو شفا ہے لڑکی۔ اماں نے کہا بھابھی بے شک آپ حور کو ساری عمر کے لیے رکھ لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بس تب سے حور ماموں کے گھر رہنے لگی۔ وہ کسی بھی گھر رہتی کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ اس کا باپ تو چل بسا تھا۔ میری اماں نے اسے اپنے پرانے اور وفادار ملازم کی امانت سمجھ کر رکھا ہوا تھا۔ جب بھابھی نے مانگا تو بلا تعمل ان کے حوالے کر دیا۔ حور کا دبانا ممانی کو اتنا پایا، یا یوں کہنا چاہیے کہ اسے ایسی راحت ملی کہ انہوں نے اس کی صورت سے آنکھیں بند کر لی۔ سبھی حیران تھے کہ ان بیگم کو تو بدصورت چہرے بتانے نہ تھے، وہ ایسی صورتوں کو عالم غلم کہاں کرتی تھی۔ انہوں نے حور کو کیسے رکھ لیا؟ اس کے بعد تو حور اس گھر کے ہر فرد کی ایسی حد دلیز ہو گئی کہ سب نے اسے دل سے قبول کر لیا۔ دراصل آدمی صورت سے نہیں اپنے گروہ سے چاہا جاتا ہے۔ اس لڑکی نے اس گھر میں ہر کسی کی خدمت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جب بھی کام کرتی دل جمی سلیقے اور توجہ سے کرتی، یوں کہ کام بتانے والوں کا دل خوش ہو جاتا۔ البتہ اس کی صورت سب کی آنکھوں میں کٹکتی تھی، تبھی تو اس کا نام حور سے بدل کر چوکری رکھ دیا گیا تھا۔ ڈپٹی ماموں کے گھر والے اسے چوکری بلاتے تھے۔ اس کا اصل نام لینا وہ اس نام کی توہین سمجھتے تھے۔ بدقسمتی کے ساتھ ساتھ بدصورتی کا داغ بھی اس مادر پادر یتیم کی ہستی پر لگا ہوا تھا۔ حور کی بدصورتی کوئی معمولی بدصورتی نہ تھی۔ جب کبھی بے خیالی میں آئینہ دیکھ لیتی تو خود بھی اپنے عکس سے ڈر جاتی۔ جانے کون سی بھیانک ساتھ میں اس نے اپنی ماں کو کوکھ میں قرار پایا تھا، گویا ساری دنیا کی بدصورتی اس ایک چہرے میں سمیٹ آئی تھی۔ اس ظالم دنیا میں جیسی صورت ہو، سلوک بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ بچپن سے تیز و ترش نگاہوں اور توبہ توبہ کہنے والوں نے اس کا دل چرنی کر ڈالا تھا۔ اس کا جی چاہتا کہ جس دن پیدا ہوئی تھی اسی دن اپنی ماں کے ساتھ اس جہان سے رخصت ہو جاتی۔ اس روز ڈپٹی ماموں کی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے والے مہمان آئے ہوئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ چوکری تو اپنی بنتی سی شکل لے کر مہمانوں کے سامنے مت آنا، ورنہ وہ تیری صورت دیکھ کر ہی اٹھ کر چلے جائیں گے۔ اگر ملازم ایسے بد شکل ہیں تو مالکوں کو ذوق کا کیا عالم ہوگا۔ حور بیچاری گردن ہلا کر ایک کونے میں دب گئی۔ جانے پھر کیا دل میں آئی کہ حسنہ بی بی کے ہونے والے دلہا کو دیکھنے کی خواہش میں ڈرائنگ روم کے دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جہاں سے مہمانوں کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لڑکا خاصا خوبصورت تھا، مگر اس کا بڑا بھائی تو گویا یوسف ثانی لگتا تھا۔ حور اپنی بدصورتی کو بھول گئی اور بس اسی کو دیکھتی رہ گئی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی الہی، کہاں تو نے مجھ جیسی بدصورت پیدا کیا اور کہاں ایسے حسین چاند جیسے چہرے بھی بنائے ہیں۔ ایک ذرا سا رنگ ہی مجھے بھی دے دیتا، کیا کمی تھی تیرے خزانے میں۔ دروازے کے ایک کونے سے ایک یوں جانکتے پا کر خرم صاحب بولے، لڑکی ایسا کیا جانک رہی ہو، جاؤ چائے لے کر آؤ۔ تب بیگم صاحب کی نظر بھی دروازے پر پڑی اور انہیں پتہ چلا کہ حور وہاں کھڑی ہے۔ انہوں نے غصے سے ادھر دیکھا تو وہ بیچاری گھبرا کر فوراً باورچی خانے کی طرف بھاگ گئی۔ اتنے میں چھوٹی بی بی نے چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا لے جاؤ، مہمانوں کے سامنے رکھ دو۔ وہ بیچاری کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائے ڈر ڈر کر دوبارہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ بیگم صاحبہ اس وقت غصے بھی گئی
کہ اس گھڑی کا یہی تقاضا تھا، مگر دل میں غصہ ولولہ بن کر کھلنے لگا تھا۔ باوجود سختی سے منع کرنے کے یہ چوکری پھر بھی ادھر جھانکنے سے باز نہ آئی اور اپنی منحوس صورت مہمانوں کو دکھا ہی دی۔ پھر حکم ہوا کہ ٹرے رکھو اور چائے مہمانوں کو دو۔ وہ اس سلیقے سے سب کو چائے کی پیالی تمانے لگی، لیکن جب پیالی خرم کو دی تو ان کے روب حسن سے اس کے ہاتھ لرز گئے۔ اوپر سے بیگم صاحبہ نے جو غصے سے گورا تو پیالی خرم صاحب کے اوپر ہی گر پڑی۔ گرم چائے سے ان کی ٹانگ جل گئی۔ بیگم صاحبہ جو اب تک ضبط سے کام لے رہی تھی، اس منظر پہ آپے سے باہر ہو گئی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جوتی اتار کر حور کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کے منہ سے بے اختیار الفاظ نکلے، آندھی بدصورت چڑیل چل نکل یہاں سے۔ خرم صاحب نے بالآخر ان کا ہاتھ روک لیا اور کہا، آنٹی کیا غضب کر رہی ہے؟ یہ بدصورت ہے تو کیا ہوا؟ تو انسان بدصورتی کی اتنی بڑی سزا اس نے پیالی جان بوجھ کر تو مجھ پر نہیں گرائی۔ جانے دیجیے۔ بیچاری حور روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ سب کے سامنے اپنی ساز قدر تذلیل پر اسے گہرا صدمہ پہنچا۔ دل میں سوچنے لگی، اللہ میں مر کیوں نہ گئی۔ وہ اپنی کوٹھی میں جا کر روئی اور موت کی دعا مانگنے لگی۔ مانگی تو دعا موت کی تھی، مگر وہ دعا زندگی بن کر پلٹ آئی۔ اگلے دن خرم صاحب نے کہہ دیا، میں شادی کروں گا تو ایسی وطنی چڑیل سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ وہ لندن پلٹتے۔ سنا تھا کہ شادی اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں اپنی پسند کی لڑکی نہیں ملتی تھی۔ حسن ان کے پاس تھا تو ان کے حسن پر چار چاند لگتے۔ ان کی والدہ کہتی تھی کہ وہ بہت نازک مزاج ہیں۔ ماں نے ایک سے حسین لڑکی ان کے سامنے رکھی، مگر ان کے دل کو کوئی بھی نہ بائی، اور جو بائی تو وہ کون؟ ایسی کالی بندے نکوش والی لڑکی جس نے بھی سنا دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ خرم کی اماں تو خود بخود رہ گئی اور ہماری ممانی بیگم، وہ تو بری طرح بنا اٹھی۔ کہنے لگی، اتنے بڑے باپ کا بیٹا جن کی دولت کا شمار نہیں، اور وہ بھی یوسف ثانی جیسا خوبرو، اور ہمارے گھر کی نوکرانی ایسی دیدہ دلیب شکل والی، ہرگز نہیں۔ مگر بعد میں سب نے انہیں سمجھایا کہ تمہارا کیا چاہتا ہے۔ خود ڈپٹی ماموں نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، عالم جان، جب ان کے چھوٹے بیٹے کا رشتہ تمہاری بیٹی سے ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو ناراض کر کے اپنی بیٹی کی نصیب کو کیوں ٹکرانا چاہتی ہو؟ تو یہ ایک مشکل بات مگر ناممکن نہیں۔ احمد کی شرط یہی ہے کہ وہ ہماری لڑکی سے تبھی شادی کرے گا جب اس کے بڑے بھائی خرم کی منشا پوری ہوگی۔ تو ہمیں انہیں چوکری کا رشتہ دینے میں کیا تعمل ہے؟ ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے اور اپنی قسمت۔ خدا نے اس غریب لڑکی کی تقدیر ایسے ہی لکھی ہوگی، تو ہم اور تم کون ہوتے ہیں اس کی تقدیر کو بدلنے والے؟ اور ہم میں یہ جرأت کہاں کہ اللہ کی منشا میں دخل دے؟ ہم اس کے عاجز بندے ہیں، ہمیں عاجز ہی رہنا چاہیے۔ اللہ کے خوف نے ممانی بیگم کو آرام کر دیا، اور یوں ایک بدقسمت نہ رہی، وہی بدشکل لڑکی جس کی صورت دیکھنے کو کسی کا جینا چاہتا تھا، عزت وقار کے ساتھ رخصت ہوئی۔ ہمارے ڈپٹی ماموں نے اسے زیوروں سے لاد کر سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر رخصت کیا۔ وہ چوکری جو کل تک ان کی خدمت کرتے نہ تکتی تھی، شادی کے بعد خود اس کے سامنے کئی نوکر چاکر تھے جو کبھی دوسروں کے اچھے لباس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتی تھی، وہ اب ضربت لباس پہنے سونے جیسی دولت میں کھیل رہی تھی۔ خرم صاحب نے ایک شاندار کوٹھی بھی اس کے نام کر دی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اسے اتنا چاہتے تھے کہ خاندان والے پٹی پٹی آنکھوں سے حور کو دیکھتے رہ جاتے۔ سچ کہا ہے، کسی نے جب نصیبوں کے نصیب جاگتے ہیں تو وہ یوں کھلتے ہیں جیسے حور کے کھلے۔ اللہ جانے اس لڑکی نے کس لمحے کتنے دل سے اپنے لیے اچھے دنوں کی دعا کی تھی کہ وہ دعا عرش تک پہنچی اور بارگاہ الہی میں مستجاب بھی ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی اپنے رب کی رحمت اور فیاضی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس لڑکی کو ہر کوئی اس کی بدصورتی کی وجہ سے حقیر جانتا تھا، اسے ایک رئیس زادے نے دل کی آنکھ سے دیکھا اور اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا۔